السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم اور آپ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کی نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا. یہ ایام جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ذی الحج کے ایام ہیں، اور شرعی اعتبار سے اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے. لہذا ہم آپ کے سامنے ہمارے اس پروگرام میں آج انشاءاللہ عشرہ ذی الحج کی بنیادی کچھ فضیلت جو ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب میں عید قربان یعنی قربانی کی عید، قربانی سے متعلق کچھ مسائل اور قربانی کی اہمیت، ان تمام باتوں کو کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہی ہوئی بات پر اور سننے والے کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین. میرے بھائیو، یہ کائنات کا جو نظام ہے، دن اور رات کا جو آنا اور جانا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ واحد کی طرف سے ہے، یعنی اللہ اکیلا ان تمام نظام کو چلا رہا ہے. سال کے جو پورے دن ہیں، ایام ہیں، دن اور رات ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض موسم کو، بعض ایام کو، بعض دنوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دے رکھی ہے. جن دنوں کی عبادت سال بھر دوسرے دنوں میں کیے جانے والی عبادتوں کے مقابلے میں ان دنوں کی عبادت بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. بعض مواقع ہیں، بعض ایام ہیں، بعض دن ہیں جن دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان کی آخری عشرے کی عبادتیں، اسی طرح سے شوال کے روزے ہیں، اسی طرح سے محرم کی ابتدائی دن ہیں، اور اسی طرح سے عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کی جو ابتدائی 10 دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر
وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں کی عبادت ہے اللہ کو؟ آپ نے کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کی عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے نکل گیا ہے، جا چکا ہے، اور وہ اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ شہید ہو گیا، واپس نہیں لوٹا، تو وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ لیکن جو انسان ان دنوں میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان دنوں کی عبادت کو انجام دے، کیونکہ عبادت جہاد سے بہتر ہے ان دنوں کی۔ میرے بھائیو، اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی کو خیر کے کام کرنا چاہیے۔ ان دنوں کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان دنوں کو امہات العبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جیسے کہ نماز ہے، اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے صدقہ ہے، اسی طرح سے قربانی ہے، اور اسی طرح سے ان دنوں کے اندر حج جیسی عبادت بھی انہی دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نیکیاں ایک ساتھ مل گئی ہیں، اس لیے امہات العبادات ان کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے، اور ابو داؤد کی ایک روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ابتدائی 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے جسے عرفہ کا روزہ، اس روزے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، جس کے ایک روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی ہے، اور ان دنوں کے اندر کثرت سے آدمی کو تلاوت قرآن، دعا و مناجات، تکبیر اور تسبیح اور تحلیل، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ آدمی کو کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تسبیح اور تحلیل زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کہ آخری 10 راتیں جو ہیں وہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے وہ افضل ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اہمیت کے حامل ہے اپنی جگہ پر، اور دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے یہ عبادت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی لاک ڈاؤن کی جو حالت ہے، لاک ڈاؤن کی جو صورت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر ابھی محصور ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہے، صرف ضرورت کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم کثرت سے ان عبادات کو بآسانی انجام ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان دنوں کی عبادت کو اللہ قبول فرما، اور ہمیں اللہ اور مزید عبادت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ دوسرا جو عمل ہے ان دنوں کے اندر وہ یہ ہے کہ قربانی کا عمل۔ ان دنوں کے اندر ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان دونوں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر جن کی یاد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے باقی رکھا، جس سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری رکھا، لہذا یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔
تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، لہذا اس سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا، صحابہ کرام کو بھی عمل کرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے ان تمام سنتوں پر یعنی قربانی کے شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ اس سے پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت میں قربان گاہ بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس پہ اللہ کا نام لو اور اللہ رب العالمین کے نام سے ان جانوروں کو تم ذبح کرو، ان جانوروں پہ اللہ کا نام لو، پھر تم اس کو کھاؤ۔ رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی قربانی کا حکم دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس قربانی پہ کہ اس سنت پر یعنی اس قربانی کے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بھی عام کیا، اور آپ نے بھی عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحت مند اور تندرست جو بکرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عید ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، امت کو بھی حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج کیا، حجۃ الوداع، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 اونٹ قربان کیے، اور جس میں سے 63 اونٹ، یہ 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا۔ تو یہ قربانی کی اہمیت ہے، اور قربانی صرف جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، قربانی کا مقصد بڑا عظیم مقصد ہے۔ عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ہمارے دلوں کی کیفیت کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ ہم کس ارادے سے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا دکھاوا مقصد ہے، کیا شہرت مقصد ہے، کیا تشہیر مقصد ہے؟ مقصد صرف اور صرف تمہارا اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تمہارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا کوئی حصہ جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا اگر کوئی چیز ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی، اخلاص، خلوص، کتنا ڈر اور کتنا خوف اللہ رب العالمین کا تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ رب العالمین وہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز مقصود ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ایک جانور قربان کر کے ہم اس بات کا مطلب اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں کہ رب العالمین آج تیرے حکم پر جس طرح سے ہم ایک جانور کے گلے پر چاقو رکھ کر اسے ذبح کر رہے ہیں، اسے قربان کر رہے ہیں تیری راہ میں پروردگارا، وقت آنے پر ہم اپنی جان کی بازی بھی تیرے حکم پر لگانے کے لیے تیار ہیں، تیرے دین کے لیے اپنی جان، مال، آل و اولاد، خاندان، تمام چیز کی قربانی دینے کے لیے رب العالمین ہم تیار ہیں۔ میرے بھائیو، آج ان تمام چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، دین پر عمل کرنے کے لیے آج ہم اپنی خواہش نفس کی قربانی نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارا من چاہتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، قربانی کا مقصد ہمیں اصل میں حاصل نہیں ہو رہا۔ آج قربانی تو ہم کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کو ہم قربان نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی جیتے ہیں، آج خاندانی رسم و رواج کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، آج ہم اپنے آبا و اجداد کی رسم و رواج کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، آج ہم اولیاؤں کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں، آج ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں تو قربانی کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے نصیحت اور میسیج ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان تمام چیزوں سے صحیح معنوں میں جو اس کا میسیج ہے وہ میسیج ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں، اور اس کا مقصد جو ہے اس مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، خلوص الہیت کے ساتھ، اور ہر طرح کی شہرت، ہر طرح کی تشہیر اور ہر طرح کی ریاکاری، ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ہم کوشش کریں۔ ایسے موقع پر چند ایک باتیں ہم قربانی کے جانوروں کے تعلق سے بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کن جانوروں کے اندر قربانی دینا چاہیے۔
تو قربانی جو ہے، قربانی کے لیے گائے ہے، اونٹ ہے، بکرے ہیں، دمبے ہیں، یہ جو جانور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان جانوروں کے اندر قربانی آدمی دے سکتا ہے، میل اور فیمیل دونوں جانوروں کو قربانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب قربانی کا جانور جو ہے صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اور کسی بھی طرح کی اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آنکھ سے کانا، اسی طرح سے اس کی کان کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، سینگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، پیر سے لنگڑا ہے یعنی کان کٹی ہوئی ہے، یا اس طرح کی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت بوڑھا جانور ہے، جسم کے اندر گوشت نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، ایسی جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں دی جائے گی قربانی، بلکہ ان تمام عیبوں سے پاک ہو، اور جانور کیا ہونا چاہیے؟ مسنہ ہونا چاہیے، دتا ہوا ہونا چاہیے، دانت آنا چاہیے جانور کو۔ جو جانور دتا ہوا نہیں ہے اس کو بھی قربانی نہیں دیں گے۔ ان تمام عیب سے پاک جانوروں کو ہم قربانی دیں۔ اور میرے بھائیو اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب ہم جانوروں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو جانوروں کو دیکھ کر کے لیں۔ ہم بسا اوقات مارکیٹوں میں دو تاجر حضرات کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دے دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جانوروں کے عیب کو چھپا دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کو لگا کر کے، سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں یا کچھ گھسا دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ جانوروں کو خریدیں اور جانوروں کو آپ لیں۔ میرے بھائیو اسی طرح سے جانور جو قربانی کا ہے، اس قربانی کے جانور کو یعنی اچھی طرح سے صحت مند اور تندرست دیکھ کر کے ہم خریدیں، اور اسی طرح سے 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد آدمی کو قربانی کرنا ہے۔ اللہ نے صلاحیت دیا ہے مالی اعتبار سے، تو قربانی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ مال ہے اتنا کہ ہم ایک جانور قربان کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی مالی اعتبار سے طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کا، اور قربانی اگر وہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو حق اس بات کا نہیں ہے کہ وہ ہمارے مصلی کو آئے، یعنی عیدگاہ کو نہ آئے۔ وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ عید کی نماز سے پہلے جو قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عام قربانی، عام جانور کے ذبح کرنے کے برابر ہو جائے گا، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے قربانی کیسے کرنا چاہیے؟ تو قربانی جانور کو کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنے چاقو کو تیز رکھیں، خوب تیز کر لیں، تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آرام پہنچاؤ تم اس جانور کو، اپنے چاقو کو تیز کر لیں اور جانور کو لٹائیں، اور لٹانے کے بعد جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد اللہم تقبل من، جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ دعا پڑھ کر کے اس کا نام لیں، قربانی کریں۔ اگر ایک بکرا دے رہے ہیں، ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے ہے، تو جس کا بھی نام ہو اللہم تقبل من فلاں، وہاں پر نام لے کر کے قربان کر دیں۔ اسی طرح سے اگر بڑا جانور ہے، گائے ہے، تو جس کے اندر 7 حصے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے تو اس کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے قربانی کریں ہم۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے، کیا اس کو حصہ کرنا ضروری ہے؟ 3-4 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے کیا؟ شرعی اعتبار سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسا واجبی حکم نہیں ہے۔ آپ قربانی کرنے کے بعد اپنی ضرورت کے حساب سے آپ گوشت رکھیں، آپ جتنا رکھنا ہے ضرورت کے حساب سے، اور جتنا ہے آپ بانٹنا، غریبوں میں، مسکینوں میں آپ بانٹ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیتے ہوئے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکین کو بھی کھلاؤ۔ تو چونکہ ایسے موقع پر بہت سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں، اڑوس پڑوس ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان لوگوں کو دیں، ان لوگوں کو کھلائیں پلائیں ہم، اور ان لوگوں کو دینے میں کسی طرح کی ہم کوتاہی نہ کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو پاکی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کی گندگی ہے، غلاظت ہے، اس کو باقاعدہ کچرے میں لے جا کر کے ہم پھینکیں، جہاں تہاں نہ پھینکیں۔
کسی کو تکلیف نہ دے. ہماری قربانی اور ہماری عید سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اسلام نے کہا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. تو پاکی صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے. کسی کو بھی کوئی طرح کی گندگی پھینک کر کے راستوں میں چوراہوں میں اس طرح کی گندگی ڈال کر کے کسی کو ہم تکلیف نہ دے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کا فوٹو ویڈیو بنا کر کے شیئر کرنا یہ بہت غلط بات ہے میرے بھائیوں. ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں. ملک کی حالات کو آپ جان رہے ہیں، ان تمام حالات سے ہم بچیں. اور خاص کر کے ابھی لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں تو ان دنوں میں بہت احتیاط کے ساتھ ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں اور اپنی قربانی کو شہرت نہ دیں، فوٹو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں. ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں بچیں. ان تمام چیزوں کو پوسٹ کرنے سے بچیں. اللہ سے بس دعا کریں کہ ان چیزوں کو اللہ قبول کرے. اور اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ ایام تشریق جو ہے ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل و شرب، کہ ایام تشریق جو ہے یہ 11 12 13 یہ جو 3 دن ہے، ان 3 دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیرات بار بار پڑھنا چاہیے چلتے پھرتے آتے جاتے. اور ان دنوں کے اندر خوب اسلام نے کہا کھاؤ پیو، حلال طریقے سے خوب کھاؤ پیو اور وقت پہ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. تو ایام تشریق جو ہے کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہے. ان کاموں کو ہم کریں اور ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی پالن کریں. اپنی صحت کی اور اپنی فیملی کی، اپنے معاشرے کی بھی یعنی فکر کرنے کی کوشش کریں. ہر طرح کی بے احتیاطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اس بار بھی عید کی نماز کا کوئی مستقل طور پر کوئی سسٹم ابھی تک نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اور ہم ان حالات میں ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرما، سارے عالم اسلام کو خوشیاں نصیب فرما. اور جن لوگوں کو حج اللہ تعالیٰ نے کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات اور مصائب سے اللہ ان تمام کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اس بیماری کو، اس وائرس کو، کووڈ-19 کو اللہ جتنا جلد ہو سکے ختم کر دے اور اپنے رحم و کرم سے اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.